اگر ہم انسان نہ ہوتے، ہم کسی چھپکلی چونٹی، کسی چمگادڑ کی طرح ہوتے، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہمیں پاؤں تلے آنے والی مٹی ہی رکھتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے، یہ کتنی بڑی ویلتھ ہے، دولت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ زمانوں سے چیلنج ہے، کوئی انسان اس جیسی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکتا۔ تو یہ ویلتھ نہیں، جن کے دلوں میں ہزاروں لاکھوں شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں، شک کو دور کرنے والی کتاب۔ میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا فرد ہو جو یہ ثابت کر سکے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے والوں کو کیسے رخصت کرتے تھے، کہ اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اپنے کسی پیارے کو کیسے رخصت کرنا ہے؟ نو ون نوز۔ کیا یہ وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا؟ کیا ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی؟ کیا یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ میں اخلاص کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں، درد دل کے ساتھ، ہم سب کہاں کھڑے ہیں؟ اگر جینے کے بارے میں دیکھیں، جینے کے کون کون سے طریقے ہیں جو ہم نے اللہ کی کتاب سے سیکھے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ بات صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق؟ اللہ پاک ہم سے یہ پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق۔ اللہ بہت بلند ہے اس چیز سے کہ وہ کوئی عبث کام کرے۔ آپ کی زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے پیدا کیا؟ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم جب اللہ کے لیے پیدا کیے گئے تو یہ تو دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا۔ یہ کتاب ہے اللہ کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اقرأ ورتل وارتقي كالكوكب المتألق يا قارئ القرآن في جو الجنان فحلقي تلقى القراءة سلما ترقى عليه فكلما رتلت من آياته رقاك۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں جو عقل عطا کی محتاج نہیں کیا کہ ہم صرف اپنی عقل کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہمارے لیے زندگی گزارنا ممکن ہو جائے۔ اب سوچیے، تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم انسان نہ ہوتے، ہم کسی چھپکلی چونٹی، کسی چمگادڑ کی طرح ہوتے، جب انسان غور کرتا تو اسے سمجھ آتی اللہ کی بہت بڑی رحمت کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہمیں پاؤں تلے آنے والی مٹی ہی رکھتا۔ یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں کسی ہندو، کسی سکھ، کسی یہودی یا کسی عیسائی گھرانے میں پیدا کر دیتا۔ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ ہم کیسے اپنے اللہ کو پہچانتے، کیسے محمد رسول اللہ کو پہچانتے، کیسے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کی دوسری بڑی بلیسنگ ہے۔ اور تیسری بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں عقل عطا کی تو ہمیں صرف عقل پر نہیں چھوڑا، اس نے اپنے نبی بھیجے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ اگر وہ کتابیں نازل نہ کرتا اور ہر انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیتا، جاؤ جیسے جی چاہے راستہ تلاش کرو اور آپ پابند ہو کہ اللہ کی مرضی تلاش کرو، اس کے مطابق زندگی گزار کے آنی ہے،
اور انسان ٹھوکریں کھاتا پھرتا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر انبیاء بھیجے اور اس نے ہمارے لیے کتابیں نازل کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اپنے احسان کا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بلا شبہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول مبعوث کیا جو اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کرتا ہے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی انہیں پاک کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اب آپ دیکھیے کہ 4 بڑے بڑے احسانات. اللہ نے انسان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں عقل دی تو اس کے لیے انبیاء بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب سوچیں دنیا، آج کا نوجوان، آج کی ہماری یوتھ اتنے بڑے ڈاؤٹس میں ہے، شبہات نے انہیں گھیر رکھا. پوری دنیا ایفرٹ کر رہی ہے، جیوز، کرسچنز، جہاں کوئی جاتا ہے. ایک خاتون نے مجھے کہا، میں نے یعنی پاکستان کی طرف تو میرا چند گھنٹے کا ٹریول تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی ہندو بیٹھا تھا، اور ہندو بھی بڑا کنسیپچول تھا، ینگ لڑکا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ ہمارے کسی خاتون کے یا کسی فرد کے حوالے سے ہمیں یعنی ہمارا جو حلیہ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، کسی کو یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. اب اندازہ نہیں ہوتا نا، اگر ایک سکھ عورت ہے، اگر ایک ہندو عورت ہے یا کرسچن عورت ہے، تو اس نے بھی ویسے بال کھولے ہیں، مسلمان عورت نے بھی کھولے ہیں. اگر مسلمان عورت نے یعنی خاص وضع قطع کا لباس پہنا، سب یعنی آل اوور دا ورلڈ، مرد ہوں یا عورتیں، عمومی طور پر لوگوں کے لباس سے شکل و صورت سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بڑی دلچسپ بات بتاتی ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، جاپان میں ہوتی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب کہیں نکلتی تھی، گول چہرہ، اونچا لمبا قد، کہتی میں جب نکلتی سارے سکھ مجھے کہتے ست سری اکال. مجھے اتنا غصہ آتا، کہتی میں بالکل دینی مزاج نہیں رکھتی تھی، لیکن جب مجھے کہتے تھے ست سری اکال، میں کہتی تھی یا اللہ میں کدھر مر جاؤں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے یہ سکھ سمجھتے ہیں. کہتی اس ایک تلخی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے مسلمان ہونے، اپنی آئیڈینٹی تو پہچانوں کہ میں کیا اپنا تشخص رکھوں، میں کس طرح سے ہو جاؤں کہ یہ مجھے سکھ نہ سمجھیں. اس طرح سے انہیں موقع ملا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں. پھر جب کتاب پڑھی، پھر اپنی پہچان کا پتہ چلا، پھر ان کا لباس بھی بدلا، باقی چیزیں بھی. تو آج وہ بڑی خوش اور مطمئن ہے. میں جس خاتون کا تذکرہ کر رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ جو ہندو میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے مجھے یعنی سفر کے دوران ایسی باتیں کی کہ میرا ایمان ہل گیا. اب یہ وہ خاتون ہے جو سعودیہ میں رہ کے جنہوں نے 8 سال تک تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اتنے ایڈوانسڈ کورسز کیے، لیکن ایک نشست میں ایک ہندو ایمان لوٹ کے لے گیا. دل کے اندر اتنے ڈاؤٹس آئے، اتنے شبہات پیدا ہوئے. میرے سے ان کی ملاقات ہوئی، پلیز آپ ٹائم دے دیں، پلیز ٹائم دے دیں. میں نے انہیں پوچھا کیا ہوا، کہتی میرا ایمان لوٹ گیا، زاروں قطار روئیں. کہتی میرا دل اب شک سے ہٹتا ہی نہیں. مجھے اللہ کے وجود پر بھی شک ہے، مجھے محمد رسول اللہ پر بھی شک ہے، مجھے اس کتاب پر بھی شک ہے، مجھے اپنے ہونے پر بھی شک ہے. مجھے کوئی چیز نہیں جو شک سے نکال سکے. میں 5ویں بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے، یہ کتنی بڑی ویلتھ ہے، دولت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ شکوک کو دور کرتی ہے، شبہات کو دور کرتی ہے، کہ انسان کو یہ بتاتی جو علم اس کتاب سے ملتا ہے، ہر ایک بات سچی، اتنی سچی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس جیسی ایک کتاب بنا کر دے، ایک آیت بنا کر دے، اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، مددگاروں کو بلا لو، سب مل کے کام کرو. لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. 3 مقامات ہیں قرآن مجید کے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آیت بنا لو، ایک سورت بنا لو، اس جیسا کلام 10 صورتیں بنا لو، 10 آیات لے آؤ. زمانوں سے چیلنج ہے، کوئی انسان اس جیسی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکا. تو یہ ویلتھ نہیں، دولت نہیں، سچا علم اس دھرتی پر مٹی سے بنے انسانوں کے لیے موجود ہے، جن کے دلوں میں ہزاروں لاکھوں شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں. شک کو دور کرنے والی کتاب انسانوں کو یہ بتاتی ہے تم
وہی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے. تمہارا خیال ہے کہ تم صرف کھانے پینے اور جینے کے لیے پیدا ہوئے ہو. ہمارے یہاں تو ایڈز بنتی ہیں نا، تو ایڈز میں کہا جاتا ہے کھا لے پی لے جی لے. عمر خیام نے کہا تھا ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائی، کہ آپ کھاؤ پیو عیش کرو، ہو سکتا ہے کل تو ہم نے مر ہی جانا ہے. اور فارسی میں یہ کہا جاتا ہے بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، کہ بابا عیش کر لو زندگی دوبارہ نہیں ملنی، نعوذ باللہ. تو اس پوری دنیا میں جہاں اندھیرے ہیں، خواہشات کے اندھیرے، مختلف طرح کے باطل نظریات کے اندھیرے، تعلیمی اداروں کے اندر اندھیرے بانٹے جاتے ہیں. باطل نظریات، جو چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، جو بڑوں کے ذہنوں میں اپنے آباء و اجداد کی رسوم و رواج کے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب نور ہے، روشنی. یہ کتاب دلوں کے اندھیروں کو بھی دور کرتی ہے، زندگی کے اندھیروں کو بھی دور کرتی ہے. انسان کے ذہن میں جب شک ہوتا ہے نا، یا کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہوتی، کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت مجھے اپنا واقعہ سنا رہی تھی کہ میرے بچے نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے. تو اس کے پاپا نے کہا یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ تمہاری ہیں، لیکن تم بڑے ہو جاؤ، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری عمر 12 سال بھی نہیں ہوئی. تو بچہ روٹ کے گھر سے چلا گیا. جب بچہ گھر سے گیا اب پتہ ہی نہیں بچہ کہاں ہے. تو آپ سوچیں ذرا حضرت یعقوب کی کیا صورتحال ہوگی جن کو 20-22 سال تک اپنا بچہ نہیں ملا. جس کا کوئی کھو جاتا ہے نا، وہ جتنے اندھیرے میں ہوتا ہے یا اللہ یہ تو پتہ چل جائے ہے کہاں ہے کہاں. تو اب سوچئے کہ یعنی جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بندے کو لگتا ہے کہ کسی چیز کا پتہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، بہت نیک عورت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. میں دیکھا کینسر ہو گیا. جب کینسر ہوا تو یعنی لاہور شوکت خانہ میں لے گئے. جب بالکل آخری سٹیج آ گئی تو ڈاکٹرز نے گھر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے ایک دن ہے، ایک آدھ دن جو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دیں تو یہ گھر والوں کے درمیان رہ لیں. بعد میں مشکلات ہو جاتی ہیں. وہ گھر آ گئی تو کہنے لگی میں کافی بہتر ہوں. میری ان سے ملاقات ہوئی اگلے دن جب مجھے پتا چلا کہ رات ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں صبح گئی تو انہوں نے نہلا دھلا کے ایک چارپائی پہ جیسے لٹاتے ہیں مردے کو، اسی طرح سے تھی. ساری عورتیں ارد گرد تھیں. میں ان کو دیکھ کے سوچ رہی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھیں. ساری مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی نہیں جانتا ہمارے رسول کون تھے. جب ان کے یہاں کو مردہ یعنی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کو کیسے رکھتے تھے، اس کو کیسے رخصت کرتے تھے، ایک بھی نہیں جانتا. سب خوش تھے کیونکہ وہ کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ اسرون و بخشی تو اللہ. بظاہر تو لگ رہا تھا کہ بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے والوں کو ایسے رخصت کرتے تھے؟ میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہوں گی کہ میں 2-3 سوال کروں آپ سے. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا فرد ہو جو یہ ثابت کر سکے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے والوں کو کیسے رخصت کرتے تھے. کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس کا مجھے پتہ نہ. مجھے بالکل پتہ ہے کہ اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اپنے کسی پیارے کو کیسے رخصت کرنا ہے. جب فوت ہو جائے کیا کرنا ہے فوری طور پر، پھر جس وقت اسے نہلانا ہے، پھر جب اسے کفن پہنانا ہے، پھر جس وقت اسے قبر میں اتارنا ہے، پھر جب قبر پہ مٹی ڈالنی. قبر کیسی؟ کوئی فرد ہو میں سوال کرنا چاہتی ہوں، آ جائیں، میں چیلنج کرتی ہوں آپ کو. یہ ساری مجلس ہے نا، زندگی سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ زندہ لوگوں نے رخصت ہونا ہے تو رخصت ہونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نو ون نوز، کوئی نہیں جانتا. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہ وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا؟ کیا ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی محفوظ صورت میں موجود ہے، محمد رسول اللہ کی سنت آئی محفوظ صورت میں موجود ہے؟ کیا یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا محمد رسول اللہ گواہی دیں گے؟ آج آپ نے جا کے ضرور دیکھنا ہے 19ویں پارے کا پہلا صفحہ. میں نے اس لیے آسانی سے بتا دیا کہ ذرا آسانی ہو جاتی. اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول کہے گا اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھیں میں اخلاص کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں، درد دل کے ساتھ، تنقید نہیں ہے، احساس اجاگر کرنے کی ایک کوشش. ہم سب کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں دیکھنا ہے. میں آپ کو اپنا بچہ سمجھتی ہوں، اپنی بہنیں سمجھتی ہوں، اپنی بیٹیاں سمجھتی ہوں. اخلاص کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں ہم سب مل کے غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. جینے کا پتہ ہے یا مرنے کا؟ اسلام کے مطابق اپنے مردوں کو دفن کرنا نہیں آتا. مردے تو سب دفن ہوتے ہیں، سارے قبرستان بھرے پڑے. کیسے رخصت کیا؟ کلیئرٹی کے ساتھ کس نے سیکھا؟ اگر جینے کے بارے میں دیکھیں، جینے کے کون کون سے طریقے ہیں جو ہم نے اللہ کی کتاب سے سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کیا آپ اسلام لے آئے ہو؟ اپنے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دیے. تو انہوں نے یہ کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا.
میں نے اپنے معاملے اس کے سپرد کر دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ بات صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی. میری پیاری بیٹیوں اور میری بہت عزیز بہنوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق؟ میرا مرنا، میرا جینا، میں جیون کی بات کرنا چاہتی ہوں. مجھے دیکھنا ہے کہ میری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہے. کیا میری زندگی اسلام کے مطابق ہے، اللہ کی پسند کے مطابق ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اس کو کون سے طریقے ناپسند؟ کیا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نہیں بتایا جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی باتیں نہیں مانی، وہ اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے بھی پانی، زمین نے پانی اگلا، آسمان نے پانی برسایا، کتنا بڑا طوفان آیا. دنیا کی تاریخ کی ہر کتاب میں موجود. ایک وقت میں اتنا بڑا طوفان آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نوح علیہ السلام کی پکار پر ساری دنیا ڈبو دی. 950 سال تبلیغ کی تھی، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا. میری بہت عزیز بیٹیوں، میری بہت پیاری بہنوں، آپ سب تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں. آج آپ کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہو. لیکن یہ ضرور جائزہ لے لو اپنی زندگی کا، میری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں ہماری زندگی کے ہر معاملے کا جائزہ، ہم نے کیا بولا، کیا سوچا، کیا کہا، کیا کیا، کیا کمایا، کیا خرچ کیا، گھر میں کیسے رہے، گھر کے باہر کیسے رہے، رشتہ داری کیسے نبھائی، ہم نے زندگی کے معاملات کیسے طے کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. تو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اسے گلے میں پہن لیں، دیواروں پہ لگا دیں، ہم اسے گھول کے پی لیں، دولہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دیں اور مردوں پہ پڑھ لیں. اللہ کی قسم ان میں سے کوئی طریقہ محمد رسول اللہ نے نہیں سکھایا جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی. پھر قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سمجھو گے نہیں؟ جب آپ کا ذکر ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، تو اپنے طریقے بھی نہیں جانیں گے. قرآن کیا ہے؟ سادہ سی مثال میں دینا چاہتی ہوں. آپ کے پاس جو موبائل ہے، آپ کے پاس کوئی چھوٹی بڑی گیجٹ ہے یا ڈیوائس ہے، یا آپ گھر میں کوئی الیکٹرانکس یوز کرتے ہیں، یا کسی فیکٹری میں یا کسی آفس میں، جو بھی مشینری، جب بھی کوئی مشین آتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے، ہدایت نامہ. اس مشین کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. کوئی اپنی مشینری کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ یا خود اسے دیکھ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے یا کسی جاننے والے کو بلاتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیسے چلائیں. سوچیں جو ایک چھوٹی سی مشین کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے. اتنی قیمتی زندگی جس نے دوبارہ ملنا ہی نہیں. جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے پھر وقت نکل چکا ہوگا. اللہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ بہت بلند ہے اس چیز سے کہ وہ کوئی عبث کام کرے، کوئی بے مقصد کام کرے. اس نے ہمیں بے مقصد زندگی نہیں دی. اس نے یہ بتایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے کسی کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. شیخ صالح ابن عثیمین عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جائیں. ہم کن چکروں میں پڑے؟ ایک عورت صبح اٹھتی ہے، اس کو ناشتے کی فکر ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کی فکر ہے، بچے اسکول، گھر والے آفس یا جاب پہ یا بزنس کے لیے، تو پیچھے سے وہ گھر سمیٹتی ہے یا سمیٹواتی ہے، گھر کی صفائی، گندے کپڑے، ان ساروں سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوپہر کا کھانا بناتی. کھانا بنانے کے بعد وہ انتظار کرتی پھر لوگ آتے ہیں واپس. اسکول سے آنے والے بچوں کو دوبارہ گھر کے کپڑے پہنا کے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے. پھر ان کپڑوں کے دھلانے کی فکر پڑی ہوتی ہے یا دھونے کی. پھر اس کے بعد شام تک انہوں نے ٹیوشن پڑھنی ہے، انہوں نے فلاں کرنا ہے. شام ہو جاتی ہے تو شام کا کھانا، رات کا کھانا، سلانے تک اس کی زندگی میں سانس لینے کا وقت ہی نہیں. اسے لگتا ہے کہ میں سارا وقت میں شاید اسی لیے پیدا ہوئی.
بھائی زندگی کے یہی کام کرنے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے پیدا کیا؟ اس کو راضی کرنے کی فکر کہاں ہے؟ جس دن کسی کی جان نکلتی ہے نا، وہ بڑی عورت ہو یا چھوٹی ہو، مرد ہو یا بوڑھا ہو، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں کئی بار اپنے گھر میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں، جس دن میں نے فوت ہونا ہے تو میرے گھر والوں کو کون سی چیز ہے جو کارآمد نظر آئے گی؟ تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے ہر چیز بیکار ہے، کچھ بھی ان کے لیے کارآمد نہیں۔ تو میں کہتی ہوں اچھا میں اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ ہی چھوڑ کے جاؤں گی، ایسی چیزیں چھوڑ جاؤں جن کا انہیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ تو ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم جب اللہ کے لیے پیدا کیے گئے تو یہ تو دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا۔ یہ کتاب ہے اللہ کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ہدایت کہتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو۔ یہ کتاب آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن کتاب بند پڑے نہیں بتائے گی کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ اس کتاب کو کھولیں، کتاب کے ساتھ جئیں، قرآن کے ساتھ جئیں۔ قرآن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، اپنی زبان میں سمجھیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج ایک خاتون کے ساتھ میں بیٹھی تھی، بزرگ خاتون ہے، 80+ ہوں گی، اتنے شوق سے قرآن پڑھتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں جب کلاس میں سن کے آتی ہوں میں پڑھتی ہوں، لیکن میں گھر آ کے دوبارہ لگاتی ہوں، میں ایک ایک لفظ لکھتی ہوں تاکہ میرے سینے میں، میرے دماغ میں یہ نقش ہو جائے۔ کہتی مجھے تو اتنی زیادہ ڈرامے پسند تھے، میں تو ہر وقت ہر نیا ڈرامہ دیکھتی تھی، ہر نئی چیز کو میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میرا دل نہیں لگتا اب کسی چیز میں۔ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم ڈرامے نہ دیکھو، یہ فلاں نہ کرو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ سب کچھ تو جھوٹ ہے۔ میں جھوٹ کے ساتھ کیوں جیوں؟ جو قرآن کے ساتھ جیتا ہے نا وہ جھوٹ کے ساتھ نہیں جیتا۔ قرآن کے ساتھ جینے کے لیے قرآن کو سمجھیں، اس میں آپ کا تذکرہ ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ پوری زندگی میں سوچنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، برتاؤ کیسا رکھنا، اخلاق کیسے ہوں، عبادت کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، انٹرنیشنل افیئرز کیسے ہوں۔ اس دنیا میں ہم صرف اپنے گھروں کے لیے، گھروں میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم سارا دن ایک چکر میں لگے رہیں۔ سوچیں صحابیات کیسی زندگی گزارتی تھی، اسی طرح کی زندگی ہمیں بھی گزارنی ہے۔ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا تھا، تربیت دی تھی، وہ بھی گھر چلاتی تھی، لیکن ان میں سے کتنی خواتین ہیں جو جہاد کے لیے نکلتی تھی؟ ان میں سے کتنی خواتین ہیں جنہوں نے علم بانٹا؟ خود سیدہ عائشہ نے 48 سال، آدھی صدی تک لوگوں کو علم سکھایا۔ تو مجھے یہ بتائیے یہ سمجھ ہماری عورت کو کیوں نہیں آتی کہ ہم سارا وقت یہ کام کرنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے؟ ضرورت ہے زندگی کی کرنے ہیں، لیکن مختصر کرنا ہے نا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ کو رسول اللہ نے دیکھا 2 دفعہ کھانا کھاتے ہوئے، تو آپ نے ان سے کہا عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ جائے؟ ہماری عورت کو تو یہ پتا ہے کہ بس کھانا بناتے جانا ہے، کھلاتے جانا، کھانا بناتے جانا۔ پہلے کھانا بنانے کے لیے چیزیں چاہیے، پھر جب کھانا بنا لیں کھلانے کے لیے چاہیے، پھر جب کھلا لیں پھر اس کی صفائی ستھرائی کے لیے چاہیے، پھر اگلا کھانا شروع ہو جائے۔ اعلیٰ مقصد کے لیے جئیں، اپنی جنت کے لیے جئیں۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کی کرنسی ہمارے اعمال ہیں۔ یہ اعمال ہمیں قرآن سکھاتا ہے، رسول اللہ کی سنت سکھاتی ہے۔ بس اگر آج آپ چاہتے ہوئے ایک وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر کے چلے جائیں کہ میں نے قرآن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے، اس کی ہدایت دے دے، تو خود ہمیں چلا لے، تو جدھر کہے گا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اس قرآن کو اپنا لیں، اپنا بنا لیں، یہ آپ کی زندگی کی کتاب۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں میں نے قرآن کے ساتھ جینا، اور جب میں حشر کے میدان میں کھڑی ہوں تو اس قرآن کو میرا شفیع بنا دینا، اللہ کے رسول کو میرا شفیع بنا دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکتوں والی زندگی نصیب کرے، اپنی رحمتوں میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متألقي يا قارئ القرآن في جو الجنان فحلقي